بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے قرض لیا۔ بہت دنوں کے بعد اس شخص نے حضرت لقمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ مجھے کاروبار زندگی سے فرصت نہیں ہے اور کوئی اعتبار والا آدمی ملتا نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ صاحبزادے کو بھیج دیجیے تاکہ میں قرض واپس کر دوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قرض وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جاتے وقت بیٹے کو 3 نصیحتیں کی۔ فرمایا کہ پہلی منزل پر راستے میں ایک بڑکا کا درخت ہے، اس کے نیچے مت سونا۔ دوسری منزل میں ایک بہت بڑا شہر آئے گا، اس میں قیام نہ کرنا۔ شہر میں کھانے پینے کے بعد جنگل میں چلے جانا۔ تیسری بات یہ یاد رکھنا کہ جس شخص سے قرض وصول کرنا ہے اس کے گھر نہ ٹھہرنا۔ البتہ راستے میں کوئی راستے سے واقف اور تجربہ کار بندہ ملے اور ہماری نصیحت کے خلاف تمہیں کوئی ہدایت دے تو تم اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا مسافر ملا اور پوچھا، میاں صاحب زادے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے بتایا کہ میں اپنے والد کا قرض وصول کرنے جا رہا ہوں۔ بڑے میاں بولے، مجھے بھی اسی شہر میں جانا ہے، اچھا ہوا کہ ہمارا تمہارا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی منزل آئی تو بڑے صاحب نے کہا، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم سے محفوظ رہیں۔ لڑکا بولا، محترم بزرگ، مجھے اس درخت کے نیچے ٹھہرنے کو والد صاحب نے منع کیا تھا۔ بڑے صاحب نے پوچھا، کچھ اور بھی کہا تھا کیا؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں، والد صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس راستے کا واقف ملے تو اس کی بات پر عمل کرنا۔ بڑے میاں بولے، ہم اس راستے سے خوب واقف ہیں، تم ہمارا کہنا مانو۔ غرض دونوں نے درخت کے نیچے بسیرا کیا۔ آدھی رات ہو گئی تو ایک سانپ درخت پر سے اترا۔ بڑے میاں نے سانپ کو مار کر کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ جب صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں وسوسہ آیا کہ ابا جی نے خواہ مخواہ منع کیا تھا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو خوب آرام سے سویا ہوں۔ یہ خیال روشن ضمیر بڑے صاحب نے محسوس کر لیا اور صاحبزادے سے کہا، کپڑا اٹھاؤ۔ کپڑے کے نیچے مرا ہوا سانپ پڑا تھا۔ لڑکے کے دماغ میں والد کی طرف سے جو وسوسہ آیا تھا اس کی اصلاح ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بڑے میاں نے لڑکے سے کہا، صاحبزادے، سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے سانپ کا سر کاٹ کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ دوسرے دن یہ دونوں ایک بڑے شہر میں پہنچے۔ بڑے میاں نے فرمایا، رات کو اسی شہر میں قیام کریں گے، اور وہ دونوں ایک مسافر خانے میں جا ٹھہرے۔ اس شہر کا یہ عجیب دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر شہر میں آ جاتا تو بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا اور صبح کے وقت اس کی لاش ملتی تھی۔ الغرض بادشاہ کو جب خبر پہنچی تو اس نے نوجوان مسافر کو طلب کیا۔ لڑکا جب دلہن کے پاس جانے لگا تو پیر دانا نے فرمایا کہ پہلے اس سانپ کے سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو دھونی دینا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا اور زندہ رہا۔ بات دراصل یہ تھی کہ عورت کے رحم میں ایک زہریلا پھوڑا تھا۔ یہ ایسا مرض تھا کہ جب اس کے پاس کوئی مرد جاتا تھا تو زہر چڑھ جاتا تھا اور دولہا مر جاتا تھا۔
اس دونوں کی تاثیر سے مرض ختم ہو گیا اور صبح کو لڑکا زندہ سلامت محل سے باہر آیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں اس شہر سے روانہ ہوئے اور اس بستی میں پہنچ گئے جہاں پر اس مقروض کا گھر تھا۔ دانا بزرگ نے فرمایا، بھائی اس کے گھر میں ہی ٹھہریں گے۔ چنانچہ رات کو وہیں قیام کیا۔ میزبان کی نیت میں پہلے ہی فطور تھا۔ اس نے سوچا دونوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ قرض کا روپیہ واپس نہ کرنا پڑے۔ میزبان نے مہمانوں سے پوچھا، صاحبو اندر سونا چاہو گے یا باہر صحن میں؟ بڑے صاحب بولے، گرمی ہے، ہم باہر سوئیں گے۔ چنانچہ دونوں صحن میں لیٹ گئے۔ گھر کے اندر کمرے میں صاحب خانہ کے 2 لڑکے سوئے ہوئے تھے۔ جب آدھی رات ہوئی تو بڑے میاں نے حضرت لقمان علیہ السلام کے بیٹے کو جگایا اور بولے، سردی ہو گئی ہے، اندر چلو۔ دونوں اندر کمرے میں گئے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر کہا، بھائی ہمیں باہر سردی لگتی ہے، تم ہماری جگہ جا لیٹو، ہم یہاں سو جائیں گے۔ جب 3 پہر رات گزر گئی اور ہر طرف نیند کا پہرا ہو گیا تو مالک مکان آیا اور باہر سوئے ہوئے اپنے دونوں لڑکوں کو قتل کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں بیٹے مردہ پڑے ہیں۔ اسے نہایت صدمہ پہنچا مگر چپ ہو گیا اور دل پر پتھر کی سل رکھ لی۔ چاروں ناچار مہمانوں کو روپیہ دے کر رخصت کر دیا۔ واپسی میں جب اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو بڑے صاحب نے کہا، بیٹا اللہ حافظ، اب ہم جاتے ہیں، اپنے والد سے ہمارا سلام کہنا۔ لڑکے نے پوچھا، میرے اچھے بزرگ آپ کا نام کیا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، تمہارے ابا جان ہمارا نام جانتے ہیں۔ بیٹا جب باپ کی خدمت میں پہنچا اور سفر کا حال سنا کر اپنے والد سے سوال کیا، وہ بزرگ کون تھے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، آمین۔